دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ ہارٹ وہ کیسا ہے؟ یہ بڑا زبردست ہے، یہ بڑی اچھا، یہ واقعی بڑی انٹرسٹنگ بک ہے، اینڈ اٹس ویری ویری، اور ابن قیم جو ہیں ہی واز ایکچولی ویری، جیسے کہتے ہیں ادیب بھی تھے بہت عربک میں نا، تو عربک لٹریچر بھی بڑا اچھا تھا ان کے، کئی آپ نے دیکھے ان کے وہ بھی ہیں، کئی ان کے نا پوئمز بھی ہیں. تو بہرحال میں نے گندی سی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی، میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی کچھ کوٹیشنز آپ کو پڑھاتا ہوں. کہتے ہیں a dead heart is the heart that which does not recognize its Lord. It is the heart which does not live by his pleasure and command. جو اللہ تعالیٰ کو نہ ریکگنائز کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا کے اوپر چلتا ہے، نہ اس کو فالو کرتا ہے. which lives by its desires and its will. جو صرف اپنی شہوت کے اور اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے درست ہے اس کو فالو کرتا ہے، جو جس طرح جو اس کی چاہت ہوتی ہے اس کو فالو کرتا ہے. یہ ڈیڈ ہارٹس کی انڈیکیشن ہے. اچھا، which lives by its desire and will. Its کا مطلب ہے itself, its own desire and will. تو کہتے ہیں کہ بیوٹیفل کوٹس کہتے ہیں کہ a dead heart is the one which is led by its will, guided by its desire, driven by ignorance and ridden by heedlessness. مطلب بڑے انٹرسٹنگ وے میں اس کہتے ہیں a dead heart is the one which is led by its will, guided by its desire, driven by ignorance and ridden by heedlessness. جو صرف اپنی مرضی جو ہے اس کو اپنا امام بناتا ہے، اپنی شہوت جو ہے وہ اس کا گائیڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو اس کی جو ڈرائیو، اس کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ اگنورنس ہوتی ہے، اور وہ جس کے اوپر چل کے سفاری کر رہا ہوتا ہے وہ بیسکلی ہیڈلیسنس ہوتی ہے اور غفلت ہوتی ہے. So this is how it says. And then he says, it is dedicated in attaining world and intoxicated in fulfilling its desire. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ meeting such people is contaminant, living with them is toxic and sitting with them is damnation. تو کہتے ہیں جو ایسا بندے ہیں جن کے دل جو ہیں وہ مردہ ہیں، he says meeting such people is contaminant اور living with them is toxic and sitting with them is damnation. تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ قسم کا آپ جو ان کے ساتھ انٹریکشنز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، یہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ انسان کی سوائے ہلاکی کے اور بربادی کے اور کچھ نہیں. So that's what he says in his book Al-Ighathatul Lahfan min Masayid ash-Shaytan. اچھا، تو دو چیزیں ہیں. تو اب تک ہم نے دو دلوں کی بات کی، ایک زندہ دل اور ایک مردہ دل. تو آپ دیکھیں اس کے فنکشنز کی بات کریں، جس کے اندر یہ کام ہو تو وہ برا ہے. آگے چلتے ہیں، کہتا ہے کہ ڈیزیز ہارٹ. دا تھرڈ ٹائپ از، وہ کہتے ہیں کہ ڈیزیز ہارٹ، جو کہ القلب السقیم، یعنی جو مرض ہے، جس کے اندر جو بیمار ہے، مریض ہے. وہ کیسا ہے؟ دا ہارٹ از دا ون، a diseased heart is the one that is alive yet diseased. زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر مرض ہوتا ہے، یعنی ایمان بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ نفاق اور کفر بھی ہوتی ہے. It is volatile and becomes the one by which it is dominated. ہوتا کیا ہے کہ یہ بہت کانسٹنٹلی چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی ایمان کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی کفر کی طرف چلا جاتا ہے. بیسیکلی ہماری کنڈیشن ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے. ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے اور ایک وقت میں انسان اپنی شہوت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو کبھی اس طرف ہوتا ہے، کبھی وہ اس طرف ہوتا ہے. تو کبھی وہ قلب سلیم بن جاتا ہے اور کبھی دا ڈیڈ ہارٹ بن جاتا ہے. تو جو چیز ڈومیننٹ ہوتی ہے، اس پہ جو ایسپیکٹ ڈومیننٹ ہوتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. اٹ ہیز وٹ برنگز لائف ٹو اٹ، لو آف اللہ، بلیو ان ہم، سنسیرٹی فار ہم اینڈ ٹرسٹ ان ہم. اٹ آلسو انٹرٹینز دیٹ وچ کازز ڈیزیز اینڈ دا ڈیتھ، لائک لو فار ڈیزائرز، ایگرنیس ٹو اٹین واٹ اٹ لائکس اینڈ وی پرائڈ ان ETC، آل دیز تھنگس. اور پھر وہ کہتے ہیں دا ڈیزیز ہارٹ از ٹیسٹڈ بائی ٹو کالرز. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کے اوپر اللہ کے دو کالز آتی ہیں اس کو. اے کالر دیٹ کالز ٹوورڈز العاجلہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ورڈ عاجلہ بھی استعمال کیا. اینڈ دا کالر دیٹ کالز ٹوورڈز الآخرہ. تو ایک طرف اس کو دنیا کھینچ رہی ہوتی ہے اور ایک طرف اس کو دین اور آخرت کھینچ رہی ہوتی ہے، اور وہ بیچارہ انہی کے درمیان پھنسا ہوتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. تو جب کبھی کچھ اسٹیٹس اور کنڈیشنز کے اندر وہ اس کے اوپر جو بھی اسٹیٹ غالب ہوتی ہے وہ دل اسی کی طرف ہو جاتا ہے، انکلائن ہو جاتا ہے. تو دس از دا تھرڈ ہارٹ جو کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے مینشن کیا. اچھا، اس سے پہلے کہ آگے ہم حدیث کی طرف جائیں، اس میں کوئی اب تک 3 ٹائپس جو ہیں اس پہ کوئی ڈسکشن اور سم کامنٹ اور سم تھنگ دیٹ یو تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس اور کلیریفائی؟ جی مائنڈ لگا رہا ہوں.
اچھا I found the same thing کہ diseased heart, diseased mind. the mind that loves for desires, the mind that اچھا تو میرا کوشچن یہ ایک بیسک ٹو فلاسفیز ہے آرگومنٹ کہ whether it is the heart or is it the mind. دیکھیے جی ایگزیکٹلی دا قرآنک دی اسلامک اسکرپچر اور اسلامک جو پوائنٹ آف ویو ہے از اٹ ایکسپلیسٹ، وہ ایکسپلیسٹ اس معنی میں ہے کلیئرلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ہر جگہ قرآن وہ ہارٹ کی بات کرتا ہے. قرآن مجید نے کسی جگہ بھی اور حدیث میں کسی جگہ بھی عقل کو ایز اے انڈیویجول تھنگ نہیں پریزنٹ کیا گیا کہ اٹ ہیز سم تھنگ دیٹ از ڈن، بلکہ اٹ سیلف عقل جو ہے اس کو فنکشن کے طور پہ پریزنٹ کیا قرآن مجید کے اندر. آپ دیکھیں، اور یہ فرق ہے بیسکلی امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کی انڈرسٹینڈنگ میں، اس لیے میں نے کہا نا ابن قیم's انڈرسٹینڈنگ، یہ ابن قیم کی انڈرسٹینڈنگ ہے. فار ہم ایکچولی دی انٹلیکٹ اور ریزننگ، جس کو ہم ریزن کہتے ہیں، انٹلیکٹ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں پھر اختلاف ہے کہ انٹلیکٹ کہنا چاہیے یا ریزن کہنا چاہیے، بٹ اگین ریزننگ جو ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں، وہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کے نزدیک اٹس اے فنکشن آف دا ہارٹ، اٹس ناٹ دا فنکشن آف مائنڈ. ٹھیک ہے، اب وہ مائنڈ کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے نا، مائنڈ کا کیا فنکشن ہے، دیٹس اٹ. تو امام ابن قیم کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے اندر کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے عقل کو ایز اے ناؤن نہیں یوز کیا بلکہ ایز اے فنکشن، ایز اے ورب یوز کیا. ہم لا یعقلون، وہ نہیں عقل کرتے، ہم تو اس کو عقل کرتے کہہ دیتے ہیں نا، لیکن بیسکلی اٹس اے پروسیس، اٹس اے فنکشن، اٹس ناٹ این انڈیویجول، اٹس ناٹ سم تھنگ اٹ سیلف. جیسے ہم کہتے ہیں نا دل تو اٹ سیلف کوئی چیز ہے، تو اس طرح مائنڈ اور عقل بھی کوئی چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عقل ایک فنکشن، ایک عمل ہے، اور وہ عمل کس کا ہوگا؟ کسی نہ کسی پروسیس جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے نا، مطلب میرا پروسیس ہے، میرا عمل، تو وہ کس کا عمل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دل کا عمل ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. تو مائنڈ کو اٹ سیلف وہ انڈیویجویلٹی نہیں دیتے. فلاسفرز آن دی ادر ہینڈ جس کے اندر پرانے آئی تھنک ابن سینا اور فارابی جیسے لوگ موجود ہیں، دے ایکچولی گیو مائنڈ دی، ابن سینا بھی دیتے ہیں، آئی تھنک رازی بھی دیتے ہیں، دے آر آل دا پیپل ہو گیو اٹ دی انڈیویجویلٹی. وہ کہتے ہیں عقل اٹ سیلف ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے. لیکن یہ جو ابن تیمیہ کا جو اسکول ہے وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو سچ اینی تھنگ ان دا قرآن اور دا حدیث وچ گیوز اٹ این آئیڈینٹی. قرآن مجید اور حدیثوں میں جدھر بھی استعمال ہوا ہے ایز اے فنکشن یوز ہوا ہے، تو اٹس اے پروسیس. بل یہ ایک فلسافیکل ڈبیٹ اور ڈسکشن ہے کہ العقل جو ہے ابن تیمیہ نے عقل کو، ان پہ ابن تیمیہ نے خود بہت لمبا کام کیا. ان کی ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں ان کی 7-8 جلدوں پر ہے، درء تعارض العقل والنقل، کہ جو عقل اور نقل ٹرانسمیشن میں جب اختلاف ہوتا ہے تو کس طریقے سے وہ چیز کرتی ہے. اس کے اوپر پھر وہ 8-7-9 جلدوں کے اوپر انہوں نے پھر فلاسفرز جو ہیں ان کی پورے ڈیبیٹس ڈسکشن کی ہے. پھر لوگوں نے اس پہ پھر آگے پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے ہیں کہ ابن تیمیہ کا جو کانسیپٹ آف عقل وہ کیا. تو ایک بہت بڑی یہ بارل ٹینشن ہے. تو اگین بس سمپل سی بات ہے، قرآن اور حدیث کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو قرآن اور حدیث ایٹ لیسٹ بائی فیس ویلیو اگر ہم بات کریں تو اٹس سمپلی ٹاکس اباؤٹ دا ہارٹ. قرآن مجید میں یہ جتنی چیزیں مینشن کی ہیں ساری احادیث کے اندر اسی طرح کی چیزیں دل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، عقل کے ساتھ یا مائنڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں.